نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیا. جو صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ صورت انتہائی مختصر ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان 4 باتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے ہوئے بھی کسی بات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما دے تو تب بھی اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر اپنی بات کو اور زیادہ مؤکد کر دیا اور فرمایا کہ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اور خسارہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ کام کاج کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور اس نے کاروبار شروع کیا مثلاً 10,000 روپے لگا کر، اور پھر اس کا سارا روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے. اس کو بولتے ہیں رأس المال، اور یہی ختم ہو جائے اس کو بولتے ہیں خسارہ. ایک یہ ہے کہ آدمی تجارت کرتا ہے، روزانہ کما رہا ہے 1,000 روپے، لیکن کسی دن اس کی آمدنی ہوئی 500 روپے، تو اس کو گھاٹا تو کہہ سکتے ہیں لیکن خسارہ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی بالکل ہی انسانیت ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے یہ خسارے میں نہیں. تو ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان والے تجارت میں مکمل طور پر کامیاب کب ہوں گے؟ جبکہ اگلی باتوں پر عمل ہو. وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں، تو یہ ایمان والا کامیاب ہے اللہ کی نظر میں. اسی طریقے سے اگلا جملہ فرمایا وتواصوا بالحق، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں شریعت اور سنت کو داخل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرے. وتواصوا بالحق، کہ حق بات کی وصیت کرتا رہے، حق بات کی تاکید کرتا رہے، حق بات کو پھیلاتا رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کو پھیلانے پر کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا کسی بھی موقع پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے،
تو آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ جس شخص کے اندر یہ تمام باتیں ہوں گی وہ شخص اللہ کی نگاہ میں مکمل طور پر کامیاب ہوگا۔ اور اگر ایمان ہے لیکن اعمال نہیں، اعمال ہیں تھوڑے بہت لیکن حق بات کو پھیلانے کی فکر نہیں ہے، یا حق بات کو پھیلا رہا ہے لیکن جب مصیبت آئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو صبر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کر رہا ہے لوگوں سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر دو چیزیں تو بتائیں اپنی اصلاح کے لیے کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور دو چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرتا رہے، اور اپنی فکر کے اندر نیک اعمال بتائے کہ نیک اعمال کرتا رہے، اور نیک اعمال میں ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اگر ہم دیکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر ہم غور سے دیکھیں اور سنیں، اور توجہ سے ہمیں سننا بھی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنا رحم و کرم کرنے والے تھے، کتنی رحیم و کریم ذات تھی، بے انتہا امت سے محبت کرنے والی ذات، بے انتہا شفقت کرنے والی ذات۔ لیکن جب نماز کا نمبر آیا اور نماز کو چھوڑنے کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ تیسری اور چوتھی چیز میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے ساتھ ساتھ نماز ہی کے اندر بلکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم سے ہمیں بے انتہا محبت بھی ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ایمان والا ہو، چاہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہو، لیکن جب قرآن کریم کا کوئی ورق اگر زمین پر پڑا ہوا دیکھ لیتا ہے تو فوراً اٹھا کر اس کو چومتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اونچی جگہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا احترام ہے، اس کی محبت ہے۔ لیکن کمزوری کی بات یہ ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود سیکھنے کی فکر نہیں کرتا۔ یہ بھی احترام بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ اگر قرآن کریم کا احترام نہیں ہوگا اور قرآن کریم کی عزت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اور اگر قرآن کریم سے محبت ہوگی، قرآن کریم کو دیکھ کر اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اور قرآن کریم کو سینے سے لگاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ آڑے وقت میں اس کے کام آئیں گے اور اس کی ایمان کی حفاظت کر لیں گے۔ ایک شخص تھا، وہ کسی ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، بلکہ پڑھنے نہیں جاب کرنے کے لیے گیا، انجینئر تھا، تو وہاں اس کے آفس میں جہاں وہ جاب کرتا تھا وہاں لیڈیز بھی تھی، اور وہ بھی اسی کے برابر ڈگری لیے ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ جاب کرتی تھی، اور جاب پر رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور وہ لڑکی تھی عیسائی، مسلمان نہیں تھی، جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور اتنا بڑھ گیا کہ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم آپس میں شادی کریں گے، اس نے اپنے ماں باپ سے کہا تو ماں باپ نے یہ شرط لگائی کہ پہلے تو تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا، اور دوسری بات اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے بالکل قطع تعلق کرنا پڑے گا، رشتہ توڑنا پڑے گا، اور ایک شرط یہ لگائی کہ اپنا گھر یہیں بنانا پڑے گا۔
تاکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے رہو، اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ اس نے خواہش نفسانی کی چاہت میں اور خواہش نفسانی میں آ کر اس نے ساری شرطوں کو قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی اور وہیں گھر بنا کر رہنے لگ گیا اور اپنے ملک میں پتہ بھی نہیں۔ لیکن اس کا ایک عمل بہت اچھا تھا۔ عمل یہ تھا کہ جب اپنے گھر میں شفٹ ہوا تو یہ اس کے پاس قرآن کریم تھا اور یہ قرآن کریم کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور اس کو چومتا تھا۔ اتنا ہونے کے باوجود شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سارے عیب اس کے اندر موجود ہیں، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کو دیکھتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر سینے سے لگاتا اور اس کو الماری میں سب سے اوپر رکھتا، جہاں کتابیں رکھی ہوئی تھیں ان کتابوں میں سب سے اوپر رکھتا تھا، اور آفس میں جانے سے پہلے بھی اس کو دیکھتا تھا اور اس کو اٹھاتا تھا، اس کو چومتا تھا، اور آفس سے آنے کے بعد میں بھی سب سے پہلا کام اس کا یہ تھا کہ اس کو چومتا تھا، اس کو کھول کر دیکھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے، میں ہی پٹری سے ہٹ گیا ورنہ یہ کلام تو سچا ہے۔ روزانہ کا اس کا یہ عمل تھا، زندگی گزرتی رہی۔ ایک دن جب آفس سے آتا ہے اور الماری پر نظر پڑتی ہے، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب، وہ قرآن کریم، وہ اللہ کا کلام الماری میں نہیں ہے۔ بس اس کی جان سے نکل گئی۔ بڑا اسے افسوس ہوا کہ کتاب کہاں چلی گئی۔ اپنی اہلیہ سے معلوم کیا کہ یہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کہا کہ جن کتابوں کو تم پڑھتے نہیں، ان کتابوں کو میں نے یہ سوچا کہ زائد ہیں، تو میں نے ان تمام کتابوں کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ بس اتنا سننا تھا، فوراً باولا سا ہوا اور اس ردی کے ٹوکرے میں جا کر جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا وہاں سے قرآن کریم کو نکالا، بار بار اس کو چوم رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے اور آنسوں سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ادھر کھڑکی سے اس کی گھر والی دیکھ رہی ہے۔ جب یہ آیا قرآن کریم کو لے کر تو اس نے پوچھا کہ آج عجیب و غریب ماجرا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے اس کتاب کے ساتھ، اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے، کتنی اہم کتاب ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور یہ خالق کائنات کا کلام ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اب بھی مسلمان ہو، میرے ساتھ رہ رہے ہو اور اب بھی ایمان کی چنگاری تمہارے اندر ہے؟ ابھی میں اپنے والدین کو، اپنے ماتا پتا کو بتاتی ہوں اور ابھی تمہاری خیر خبر لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے بیگ اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی، اور یہ اتنا کہہ کر جب اس کے ساتھ اتنا معاملہ ہوا تو یہ قرآن کریم کو لے کر مسجد میں آ گیا اور سجدے میں پڑھ کر نماز کی حالت میں یہ بہت رویا، اللہ کو منا لیا اور اپنی گھر والی کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم سے محبت ہوتی ہے تو قرآن کریم ایسے وقت میں بھی اس کو کام آتا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، ہم خیال کریں، کیا ہم ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ایمان کا ماحول ہے، ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا اس پر دھول جم جاتی ہے اور سال اس کو کھولنے کا نمبر نہیں آتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں تو ہمارے گھر کے افراد، ہماری مائیں بہنیں اس کو اٹھا کر مسجد میں اور الماری میں رکھوا دیتی ہیں کہ چلو کوئی پڑھ لے گا، لیکن مسجد میں کون پڑھے گا؟ مسجد میں بھی پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں سالوں سال ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم اس جیسے آیا تھا ویسا کہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے قرآن کریم سے محبت کا، اور یہ ہمارا حال ہے قرآن کریم سے انسیت کا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری معزز کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے اور اس سے اچھا کوئی کلام نہیں، لیکن ہمارا رویہ اس کے ساتھ یہ ہے۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں، جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ جن کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے ان سے اگر معلوم کر لیا جائے کہ کتنے دنوں میں قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہو تو وہ بتائیں گے کہ صرف رمضان میں دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ 2-4 تو مل ہی جاتے ہیں کہ وہ روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں،
اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم جب آدمی پڑھے گا تو اس کے گھروں میں برکت آئیں گی اور اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا اور بے دینی ختم ہوگی۔ اور قرآن کریم کو صرف پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان کو پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ چاہتا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ حالات جتنے اب ہیں اس سے کہیں زیادہ بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ روس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہاں کی ایک جماعت آئی، کچھ لوگ آئے تو ان سے جب کارگزاری لی وہاں کے حالات کی، تو انہوں نے بتایا کہ 70 سال ہم لوگوں پر ایسا گزرا ہے اور اتنا سخت زمانہ گزرا ہے کہ وہاں کوئی سلام بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بچے نے کسی بڑے کو سلام کر لیا تو اس کے ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا کہ اس کے والدین مسلمان ہیں۔ 70 سال ایسے گزرے، اور یہ روس، بخارا، سمرقند یہ سب وہی ہیں۔ تو وہاں کا حال پہلے یہ تھا کہ ایک ایک استاذ کے پاس 10-10 ہزار 1-1 لاکھ بچے پڑھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، لیکن جب ناقدری آئی تو پھر ایسی ناقدری آئی کہ لوگوں کا تسلط ہو گیا اور عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دینی کتابیں جو جلائی گئی ہیں اور ان میں جو آگ لگائی گئی ہے، کئی مہینے تک آگ لگتی رہی، جب اس کو بجھایا گیا ہے آگ کو، آج بھی 19,000 کتابیں وہاں رکھی ہوئی ہیں لائبریری میں۔ اتنے دن آگ جلنے کے بعد اتنی ساری کتابیں اب بھی موجود ہیں، اور وہ کتابیں ایسی ہیں کہ آج دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کتنا علم تھا ان لوگوں کے پاس۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، اتنی اہم کتابیں لکھ دی، لیکن جب آدمی ناقدری پہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے کام لیا، چنانچہ یہاں علم دین کا مرکز بھی ہے اور دعوت و تبلیغ کا بھی مرکز ہے، اور پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں دین پھیلایا جا رہا ہے ہندوستان سے، لیکن اگر ہم نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے گا اور دوسروں کو کسی کو قبول کر لے گا۔ تو ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سب نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے، اور نمازیں درست ہوں گی جبکہ قرآن کریم ٹھیک ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کریم نہیں پڑھے گا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور جو کوئی فرض کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے چاہے انجانے سے چھوڑ جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے کہیں گے ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز میں، ہمارے تو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، ہم تو قل اللہ سے بھی کام چلا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں کہ ہمارا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو اچھی بات، اور آگے کو یاد کریں، چونکہ یہ قرآن کریم ہے اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ یہی کتاب ایسی ہے کہ آدمی کتنا ہی پڑھتا چلا جائے، روزانہ 10 پارے بھی پڑھے گا، اسے اکتاہٹ نہیں آئے گی، اس کا دل کراہت محسوس نہیں کرے گا، اس کا جسم تھکے گا نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا اور ہم نے اس سے ہمیں لاپرواہی برتی اور اس کے مقتضیات پر اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جیسا کہ ہماری زندگیوں کا حال ہے، معاشرے کا حال ہے کہ زندگیوں میں عمل نہیں ہے۔ جو اگر تھوڑا بہت اردو پڑھے لکھے ہیں یا نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، اگر معاشی حالت دیکھی جائے اور اخلاقیات پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ بھی کورے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں وہ سب سے بہتر شخص ہے، اور قیامت کے دن سب سے بھاری جو وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اور اچھے اخلاق کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے نیچے والے سے
کا سابقہ پڑھے۔ مثلا کوئی مزاج کے خلاف کسی چھوٹے آدمی سے کوئی بات نکل گئی، اب اگر آدمی درگزر کر رہا ہے اور اس پر دھیان نہیں دے رہا تو اب سمجھا جائے گا کہ اس کے اخلاق ہیں۔ کسی نے ہمیں ستایا اور ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں، پھر بھی ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ ہیں اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے یہ اخلاقیات کی تعلیم ہم تک پہنچی ہے اور ان کے اخلاق ایسے ہی بلند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص پر حملہ کر رہے ہیں اور اس کو بالکل نیچے دبا لیا، قریب ہے کہ اس پر تلوار سے وار کر دیں، اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب آپ ہی بتائیں ایسے موقع پر جبکہ پورا کنٹرول ہو پھر کوئی چہرے پر تھوک دے، غصہ اور زیادہ آئے گا، اور آتا ہے۔ حضرت علی فوراً الگ ہو گئے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اب تو انہیں اور زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بات کیا ہے، تمہارا تو مجھ پر پورا تسلط تھا، پورا کنٹرول تھا، تم چاہتے تو اور زیادہ مجھے بے دردی سے قتل کرتے، لیکن تم نے تو چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں تیرے اوپر سوار تھا، کنٹرول تھا مجھے تجھ پر، تو میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یہ سارا کام، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب یہ غصہ ہو گیا میری ذات کے لیے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا کام میری ذات کے لیے ہو، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ بتائیے اس نے حضرت علی نے کون سی لمبی تقریر کی تھی، کون سی اس کو نصیحت کی تھی، بس ایک جملہ کہا تھا، یعنی اسلام کا پیغام سنایا تھا، بلکہ اس نے اس کو دیکھا تھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اور اپنے احوال کو درست کریں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے جو حالات ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے، ورنہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ کے حالات آج سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ہم نہیں سمجھیں۔ اس لیے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔